ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ نجف اشرف امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ان کے حرم میں ملتے جعفریہ کے سرمایہ ملتے جعفریہ سوری مجھے ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہے، شہنشاہ عباس نقوی اور پاکستان وہ یہاں پہ خطاب فرما رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی مار دیا لائیو سنیں گے۔ جنین ماں کے شکم میں بچہ حضور قبر اللہ، چلیے چلیے مدینے میں رہتے ہیں، کچھ دیر مدینے میں چلتے ہیں۔ مولا سب سے زیادہ مشکل امر کسی مرد کے لیے کیا ہے؟ کوئی ہمت والا ہو اس میں بھی سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ مولا سے کسی نے کچھ کہا، علی روتے رہے، فرمایا سب سے زیادہ کسی مرد کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے، وہ کچھ نہ کر پائے، اس لیے کہ نبی کی وصیت ہے یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ ایک جگہ فرمایا اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر مجھے میرے نبی نے فرمایا یا علی میرے بعد تمہارا حق پامال کیا جائے گا، تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، مگر مجھ سے وعدہ کرو تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا نے وعدہ کیا، اب اس وعدے پر عمل ہو رہا ہے کہ علی تلوار نہیں اٹھا رہے، ورنہ کبھی غور فرمایا کہ گھر میں مرد ہو اور دروازے پر خاتون آ جائے۔ نبی کا بھی تو اہتمام اللہ کی جانب سے عجیب اہتمام ہے۔ نبی فرمایا انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ، یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اس پر عمل کرو۔ اب میں سوچتا تھا کہ وہ کون سا حکم ہے جو جناب زہرا نے مولا علی کو دیا ہے؟ وہ حکم یہ تھا کہ جب دروازہ بجنے لگا، یہ تو میں نے کہہ دیا بجنے لگا، اس لیے کہ دروازہ بجانا اور ہوتا ہے دروازہ توڑنے کے لیے۔ جناب زہرا کو تعجب ہوا، حضرت نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، تو عربی کا جو جملہ ہے وہ ہے وَإِن کوئی رہتا ہو ہم آگ لگا دیں۔ یہ جناب زہرا کو توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا جملہ کہا جائے گا۔ الفاروق میں پاکستان ہندوستان کی لکھی ہوئی کتاب الفاروق میں شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ حضرت اس روایت کے بارے میں ہمیں سند تو نہیں مل پائی، لیکن حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا، کہ ان کے مزاج میں یہی تھا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جملہ ہوا ہو کہ کوئی رہتا ہو میں آگ لگا دوں۔ جی دروازہ نہیں کھلا تو لکڑیاں جمع کی گئیں، جب لکڑیاں جلائی گئیں تو دروازہ جلنے لگا، دروازے میں لوہے کی کیلیں تھیں، جب دروازہ آدھا جل گیا تو قنفذ نامی ایک غلام کو حکم دیا کہ اسے لات مار کے گرا دے، اور جب لات ماری گئی تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ آ کے لگا۔ آیت اللہ فضل و قمبانی کہتے ہیں کہ آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود کہ سزا بارے آن درو دیوار بود، جس سینے میں اللہ کے رازوں کا خزینہ، جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسلنے کے لیے نہیں تھا۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں جو لوہے کی کیلیں تھی نا، ایک کیل سے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ مجلس میں بیٹھنے کا ایک انداز عاجزی کا یہ بھی ہے کہ ایسے روئیں جیسے ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے، اور ہم تو پھر انہیں فرصت دینے آئے ہیں۔ بڑی بڑی بات ہے بھائی، ایام فاطمیہ بھی ہیں اور نجف کی سرزمین بھی ہے۔ اپنے تنہا امام کو، اپنے غریب امام کو
جس کا جوالا کوئی نہ ہو، یا جو یہ کہہ دے کہ میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کیفیت میں اس گھرانے کے جنازے اٹھے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ مولا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، وہ جو باتیں مولا علی سے کرنی ہے نا، ان میں سے ایک بات مولا علی سے، مولا کے غم کی بات، جو مولا نے فرمایا نا، مولا نے فرمایا اللہ، مولا کے غم کی بات۔ اچھا آپ نے یہ روایت تو سنی ہے نا کہ جب کوئی مرے گا تو مولا کا دیدار ہوگا، مولا علی کا دیدار ہوگا۔ کوئی بھی منافق ہو یا مومن ہو، مولا علی کو دیکھے گا ضرور۔ تو جو مولا علی کو دیکھے گا، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہم مرنے کے بعد مولا علی کو دیکھیں گے نا، یا مرتے ہوئے مولا علی کو دیکھیں گے نا، اور ہم اس وقت جو مولا کی بارگاہ میں آ گئے تو گیا وہی کیفیت ہے نا۔ جب مولا کو مرتے وقت دیکھیں گے تو کیا ہوگا مولا سے ملاقات میں؟ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ مولا سے بڑھ کر پہلا پرسہ تو جناب زہرا کا دیا جائے گا، دوسرا پرسہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم جب کبھی ابھی حرم میں مجھے طالب علم ملے جن کے والد کا انتقال قم میں ہوا، تو میں نے ان سے ملتے ساتھی پہلا ان کو یہی جملہ کہا کہ میری طرف سے تعزیت قبول کریں، اللہ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے۔ پھر یہاں سندھی پنجابی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں سندھ پنجاب میں تو 2 سال بعد بھی تعزیت قرآنی نہیں ہوتی۔ 2 سال بعد بھی اگر کوئی عزیز ملتا ہے، کوئی دوست ملتا ہے، تو اس کو پہلے فاتحہ کرتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں۔ تو جب مولا علی سے ملاقات ہو تو مولا کو پہلا پرسہ تو جناب زہرا کا دیا جائے، اور پھر دوسرا پرسہ جناب محسن کا دیا جائے، اور پھر تیسرا پرسہ مولا علی کو امام حسن کا دیا جائے، جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے امام حسن کا پرسہ، اور پھر چوتھا پرسہ دیا جائے مولا حسین کا پرسہ۔ تھکے نہیں، میں 2-4 جملے بولتا ہوں، اور ایک پرسہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ کچھ دیر زیادہ رک جائیے، اور وہ پرسہ ہے علی کی بیٹی زینب کا۔ اسی کیفیت میں، انہی آوازوں کے ساتھ، انہی آنسوؤں کے ساتھ مولا علی کی بارگاہ میں دعا کریں، جلدی اللہ ہمیں بی بی زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ یہ آوازیں وہاں بھی بلند ہونا چاہ کر، یہ پرسہ جناب زینب کبریٰ اجرکم اللہ۔ ہم جائیں، شام جائیں، علی کی بیٹی کا مزار دشمن کے نرغے میں ہے، اسی وقت تو جانے کا مزہ ہے، اسی وقت تو جانے کا لطف ہے۔ بی بی ہم اس وقت آئے تھے جب آنے کے لیے لوگ گھبرا رہے ہوتے تھے، ہم نے ہمت کی، آپ کو سن کر ہم نے، آپ کے نام نے ہمیں ہمت عطا کی۔ کیا شیر دل بی بی ہے۔ تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کچھ دیر اور میرے ساتھ رک جائیے۔ مجالس تو روزانہ ہوں گی، مگر آج کی اس مجلس میں مولا علی کو پرسہ دیتے ہیں ان کی بیٹی زینب کا۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ روزانہ نبی نماز فجر کے بعد در زہرا پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی۔ دروازہ کھلتا ہے، کوئی نہ کوئی آگے بڑھتا ہے، نبی کا استقبال کرتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے۔ روزانہ کا دستور تھا۔ ایک دن جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ 3 سالہ زینب کھڑی ہے۔ جناب زینب کی عمر 3 سال کی ہے، اور نبی مکرم نے دیکھا کہ زینب دروازے پر ہے۔ جتنا پیار سرکار کو حسین سے ہے نا، اس سے کم پیار زینب سے نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں نا، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں نا، آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے کہا ہے نانا آنے والے ہیں، اس کی تعبیر نانا سے پوچھو۔ نبی سامنے بیٹھ گئے، میری بچی بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ نانا میں نے دیکھا کہ میں صحرا میں تنہا ہوں، اور
आंधी चल रही है, नाना मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मैंने कुछ फासले पर एक दरख्त को देखा, मैंने उसका सहारा लिया, मगर कुछ देर बाद आंधी का झोंका आया और वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। मैंने दूसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। मैंने तीसरे दरख्त का सहारा लिया, वो भी जमीन से उखड़ गया। और अब आंखों में आंसू भर के फरमाने लगी, नाना अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, नाना कोई सहारा नहीं था, और एक बयाबान में तेज आंधी चल रही थी। ये कहकर जनाब ज़ैनब ने एक लम्हे का तवक्कुफ फरमाया और फरमाया, नाना अगर ख्वाब मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको ज़हमत ना देती। ख्वाब आगे बढ़ता है, उस तेज आंधी की वजह से मेरे सर से चादर उतर गई। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारे लिए सहारा। मगर ज़ैनब एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सारे सहारे छिन जाएंगे, तुम्हारे सर से चादर उतर जाएगी। अल्लाह करे आपका हौसला रहे, आप रोने से और पुरसे से थके नहीं। जनाबे फातिमा कुबरा फरमाती हैं कि जब खेमे लूट रहे थे तो लूटने वालों ने हमारी चादरों को भी लूटना शुरू किया। वो पहले जेवरात मांग रहे थे, छीन रहे थे, तो हम उतार उतार के दे रहे थे, मगर सकीना के उसके बाद इन जालिमों ने हमारे सरों से भी चादर उतारी। तो एक शख्स मेरे करीब आया तो मैंने अपनी हिफाजत में वहां से खुद को हटाया और तेज चलने लगी। तो उसके हाथ में नेजा था, उसने नेजे की हनी मुझे मारी, मेरे सर में नेजे की हनी लगी, मैं उसकी वजह से बेहोश होकर गिर गई। बीबी फरमाती हैं, जब मुझे होश आया तो मेरा सर फूफी अम्मा ज़ैनब के ज़ानुओं पर था। तो मैंने आवाज़ देकर कहा, फूफी अम्मा मेरे सर पे चादर नहीं है। सुनेंगे जुमला, सुनेंगे इस रिवायत का जुमला। मैंने फूफी ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा मेरे सर पे चादर नहीं है। तो फूफी अम्मा ने कहा, है मेरी बच्ची, तेरी फूफी के सर पे भी चादर है। क्या हुआ है अली की बेटियों के साथ? क्या हुआ इस मौलाए कायनात की बेटियों के साथ? कोई ऐसी बात नहीं पढ़ रहा कि जो सुन्नी शिया किताबों में ना हो। खेमे जल गए। अज़ादारों, करबला के मैदान में कुछ ऐसे मंजर हैं जो सख्त तरीन मंजर हैं, जिन पर आसमान गिरता, जमीन फटती, कयामत आ जाती। मैंने अपनी ज़ाकरी और अपनी किताबत की तजुर्बे में और मुताले में 9 ऐसी मंजिलें देखी हैं किताबों में कि जहां आसमान गिर जाता, जमीन फट जाती, मगर जिस पर मुसीबत आ रही थी वो सजदे में सर रख देता था। जिस पर वो मुसीबत थी वो फौरन हाथों को उठा के मुनाजात शुरू कर देता था और अल्लाह से कहता था, या अल्लाह मैं राजी हूँ। वरना अल्लाह इस सारी कायनात को खत्म कर देता, मगर जिस पर मुसीबत आती थी वो अल्लाह से राजी नजर आता था। उन मंजरों में एक मंजर तो वो था कि जब अली असगर के गले पे तीर लगा। मैं वो 9 मंजर नहीं बता सकूंगा, लेकिन 2-3 मंजर मुझसे सुन लीजिए। एक मंजर तो वो था जब अली असगर के गले पे तीर लगा और हुसैन लाशा लेके कभी आगे जाते थे, कभी उल्टे पैर, आवाजों को आजाद करें, जिन्हें रोना आ रहा है आवाजों को आजाद करें, कभी उल्टे पैर वापस आते थे, कभी आगे जाते थे, कभी पीछे। मेरे मौला किसी लाशे पर इतने नहीं रोए जितना हुसैन अली असगर के लाशे पर रोए। एक मंजर वो था और उसके अलावा जो मंजर है, बदन पे घोड़े दौड़ रहे। मुझे इजाजत दीजिए, एक मंजर जिसको मैं सोच रहा था आपके सामने बयान करना, वो मंजर था कि जब ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। इमाम सज्जाद की जब शहादत हुई ना, तो इमाम बाखिर से पूछा, मोहम्मद बाखिर तुम करबला में कितने बरस के थे? तो इमाम मोहम्मद बाखिर ने फरमाया, बाबा मैं 4 बरस का था। फरमाया, तुम्हें कुछ याद है हुआ क्या था? तो इमाम मोहम्मद बाखिर ने करबला के मंजरों को बयान किया है, सुनेंगे। जिस मंजर पर इमाम की
روح مبارک پرواز کر گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز بلند ہوئی. وہ منظر یہ تھا کہ جب امام باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اجرکم اللہ علی کی بیٹی اس حالت میں، اب وہ جو سخت منظر ہے، اس حالت میں جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتا ہے. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے اس کا سر جا کے لگتا ہے، پھر وہ رستہ بدل کے دوسری طرف سے جاتی ہے. کہنے لگا میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے، جہاں تم جا رہی ہو وہاں تو آگ جل رہی ہے. تو وہ بی بی مڑی اور مڑ کر مجھ سے کہنے لگی یا شیخ اِنَّا لَنَا فِيهَا عَلِيلٌ، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. کہتا ہے تب میں سمجھا یہ علی کی بیٹی زینب. بس حضرت آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جبتے ہوئے خیمے سے جناب زینب امام سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کے لائے، اپنے کپڑوں سے آگ کی انگاروں کو اور آگ کی لپیٹوں کو چھڑاتی رہی. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا، بی بی کو لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی اور جب کوئی کہتا تھا تو فرماتی تھی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے. اجرکم اللہ. بس آخری جملے، کیسے لا کر امام سجاد نے اپنی ماں رباب کو بٹھایا ہے محمل پر. جب قافلہ چلنے لگا شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دی الوداع یا زینب. جناب زینب نے محمل کا مردہ گایا اور ایک آواز دے کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب نے کہا بی بی حکم کرے گی. تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑو، اللہ آپ کو شام لے جائے. اب کی دفعہ جو جائیں گے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا